السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں ایک بیماری یہ بھی کہ ہم ایک دوسرے کی تکلیف پر خوش، یہ ایک روحانی بیماری، یہاں تک کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک دوسرے کی اموات پر بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ العظیم۔ دیکھیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسلامک ٹرمینالوجی میں، شماتت۔ اب شماتت کیا ہے کہ اپنے کسی بھی نسبی یا مسلمان بھائی یا بہن یا اس کو ملنے والے کسی بھی نقصان یا کسی بھی مصیبت کو دیکھ کر، کہ آپ دیکھیں گے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، اس کو دیکھ کر آپ خوش ہوں تو اس کو شماتت، یہ باطنی بیماری ہے، اندرونی بیماری ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال فتاوی رضویہ میں بھی اس پر بات ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ میں آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ اور باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں، اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کے داؤں تمہارے کچھ نہ بگاڑے گا، بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے۔ اب یہاں پر منافقین کی صفت بیان کی گئی کہ جو مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہو۔ اس ضمن میں علامہ حافظ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بھلائی سے مراد نعمت اور برائی سے مراد معصیت، گناہ ہے۔ بھلائی پہنچنے پر انہیں برا لگنا حسد ہے، اور برائی پہنچنے پر ان کا خوش ہونا یہ شماتت۔ اور اس آیہ مبارکہ میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جس کے ساتھ حسد کیا جائے یا شماتت کی جائے، یہ دونوں چیزیں اسے اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ وہ تقوی اور صبر اختیار کرے۔ حسد اور شماتت ایک دوسرے کو لازم ہے کہ جہاں حسد پائی جائے گی وہاں شماتت بھی ضرور ہوگی، اور شماتت حسد کے اوپر ایک اضافی گناہ، تو اس سے اندازہ کریں کہ ڈبل گناہ یہ لوگ اٹھا۔ پھر اس کی تفصیل اتحاف الساد المتقین کتاب، اس میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 494 پر تفصیلات۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاعراف میں، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ الاعراف میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے غصے میں بھرے ہوئے، جھنجھلائے ہوئے، تو کہا تم نے کیا بری میری جانشینی کی، میرے بعد کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں الٹ دیں، اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، اور کہا کہ میری ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کا نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں تو نہ ملا۔ تو بہرحال یہاں پر جو تشمت کے لفظ آئے ہیں، تفسیر خازن میں اس کی تفسیر آتی ہے کہ تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا۔ یہ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا کہا کہ تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا۔ تو تشمت کے جو لفظ آئے اس کے تحت لکھتے ہیں تفسیر خازن میں کہ شماتت کی اصل یہ ہے کہ جس سے دشمن یا تو جس سے دشمنی رکھتا ہے یا جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے، جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس پر خوش، کہ جیسا کہا جاتا ہے نا کہ بھئی فلاں شخص نے فلاں کے ساتھ شماتت کی، یعنی جب اسے کوئی مصیبت آئی، کوئی ناپسندیدہ بات اسے پہنچی تو وہ اس پر خوش ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں یہی معنی مراد ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ جسے دیکھ کر دشمن شماتت کریں، یعنی میری تکلیف پر خوش۔ تو یہ بھی باطنی بیماری کے زمرے میں آتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر، خوشی کا اظہار نہ کر، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ ترمذی
شریف کی روایت ہے جو بھی میں نے آپ سے شیئر کی, حدیث نمبر 2514. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شماتت سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں قرض کے غلبے اور دشمنوں کی شماتت سے تیری پناہ مانگوں. اور یہ روایت سنن نسائی کی روایت ہے, حدیث نمبر 5498. تو شماتت کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہونا یہ نہایت ہی مذمت والا کام ہے اور ہلاکت میں ڈال دینے والا کام ہے. یعنی جو اس طرح کرتا ہے وہ اپنے تئیں خود گڑھا کھود رہا ہے اپنے لیے اس چیز کے, اور خاص طور پر اس صورت میں کہ جب وہ اس مصیبت کو اپنی کرامت یا دعا کا نتیجہ بھی سمجھنے لگ جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس پر بھی بڑی تفصیل سے علماء نے بات کی. مثال کے طور پہ الحدیقہ الندیہ میں پیج نمبر 631 پر بات کی ہے. اچھا, یہ تو ہوگی شماتت, کسی مسلمان بھائی کی کسی بھی تکلیف, پریشانی, مصیبت اس کو دیکھ کر خوش ہونے سے متعلق قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے میں نے آپ کو یہ معلومات دی ہیں, کیونکہ سوال یہ آیا تھا کہ کسی مسلمان کی تکلیف پر خوش ہونا اور بعض دفعہ تو اتنا بڑھ جانا کہ موت پر بھی خوشی کا اظہار کرنا مسلمان کے لیے, میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, اس کے معاملے میں کیا قرآن اور حدیث میں آتا ہے. اب آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اگر آپ نے شماتت کے علاج بھی جاننے ہیں کہ اس کے علاج کیا ہے, بیماری تو ہے روحانی, تو آپ مجھے لکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی بات ہو جائے گی. اور اگر آپ نے یہ بھی جاننا ہے کہ بھئی کسی دشمن کی موت پر یا دشمن کی مصیبت پر خوشی یہ کب جو ہے وہ جائز ہوتی ہے اور کب ناجائز ہوتی ہے, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. کب جائز ہوتی ہے یہ بھی جاننا ہے, آپ بتا دیں تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.